أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الاعلیٰ شروع کریں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم حسب سابق اپنا سبق پچھلا جو ہے وہ ایک دفعہ ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورہ طارق جو پچھلی ہم نے مجلس میں دیکھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے ستارے کی، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اسے پھیر لانے میں یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور، نہ کوئی مددگار۔ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ یہ ہنسی اور بے فائدہ بات نہیں ہے، البتہ کافر دھاؤ گھات میں ہے، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، تو کافروں کو مہلت دے دیجئے، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دیجئے۔ یہ ہماری پچھلی سورہ مبارکہ تھی جو کہ اپنے معنی اور اپنے حجم کے اعتبار سے بہت مختصر، لیکن اس میں جو موضوعات اور جو نصیحت کی گہرائی جو ہے وہ اس قدر کہ ہر آیت جو ہے وہ ایک بڑی اپنے اندر حکمت جو ہے وہ چھپائے رکھتی ہے۔ اسی طرح سے آج ہمارا اگلا سبق جو ہے اس کو بھی ہم اب دیکھیں گے، اور ہم یہ محسوس کریں گے آج کے سبق میں بھی اور آئندہ آنے والے جتنے صورتیں ہیں کہ یہ چند الفاظ پر مشتمل آیات اور چند آیات پر مشتمل یہ صورتیں، لیکن ہر آیت اور ہر لفظ جو ہے وہ اپنے اندر اس طرح ایک سمندر جو ہے انفارمیشن کا یا نصیحت کا، تذکیر کا، وہ چھپائے ہوا ہے کہ کسی میں کوئی ہمت نہیں، بساط نہیں کہ وہ اس کا حق ادا کر سکے۔ اور خاص کر میں اپنی معذوری اور اپنی جو کمزوری ہے اس کا یہاں پر برملا اظہار بھی کروں گا کہ یقیناً علماء نے اور بہت سے مفسرین نے اور بیان کرنے والوں نے ان الفاظ کی ایک ایک لفظ کی بہت ہی تفصیل کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو ہم اپنی معذوری کا پہلے اقرار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے پر ڈالا اور ہمیں ہمت دی اور ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جو ہماری ناقص سی کوشش ہے اس کے ساتھ ہم
اس کو ضرور آگے کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی ہم تھوڑی بہت کوشش کریں، اللہ تعالی ہمیں ہماری اس کوشش کو قبول بھی کرے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں نصیحت صحیح ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اللہ تعالی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العلیٰ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 87 نمبر کی یہ سورہ مبارکہ ہے، جبکہ ترتیب نزولی کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے یہ 8 نمبر کی سورہ ہے، 8ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس میں 19 آیات ہیں اور ایک ہی رکوع ہے، ایک رکوع اور 19 آیات پر مشتمل سورۃ العلیٰ، جو کہ ایک مکی سورہ ہے۔ اعلیٰ، اسی سورہ مبارکہ کی سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے بہت بلند، بہت برتر، بہت اعلیٰ و افضل۔ تو اس اعتبار سے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس پوری سورہ کا موضوع جو ہے اس میں بھی جو ایک واضح اور ایک نمایاں اور ایک بڑا حصہ جو ہے، یا بڑا جو چھایا ہوا اس میں جو پہلو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تذکیر، اللہ تعالیٰ کے کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے بارے میں ہے، جو کہ اس پوری سورہ مبارکہ کو احاطہ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں موضوعات جو ہیں وہ توحید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس کے بارے میں بھی ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اور اس میں پھر آخرت کے بارے میں بھی ہمیں مختصر سا تذکرہ ملے گا۔ الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر، مگر گہرائی کے اعتبار سے بہت جامع اور بہت مفصل اس میں ہمیں موضوع جو ہیں وہ ملیں گے۔ اس کا زمانہ نزول کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا کرونولوجیکل آرڈر ہی ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بہت ہی ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، بہت ہی شروع کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور نصیحت اللہ تعالیٰ کی ہے وہی حاصل کرنے کے سلسلے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب ان کے اوپر وہی لے کر آتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو اس وحی کو وہ یاد کرنے کی کوشش کرتے اور ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے علاوہ بھی دو اور جگہوں پر تذکرہ کیا، سورۃ القیامہ اور سورہ طٰہٰ میں، اور تیسری دفعہ یہ اس سورہ مبارکہ میں بھی، کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے اس کو آپ کے دل میں ڈال دینا، اس کو یاد کرا دینا، اس کو آپ کی زبان مبارک سے ادا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا آپ اس سلسلے میں پریشان مت ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس جو وحی آ رہی ہے اس کا کوئی لفظ جو ہے وہ چھوٹ نہ جائے یا کوئی چیز بھول نہ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ تو ان آیات سے اور اس واقعے سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بہت ہی ابتدائی دور کے زمانے کی سورہ ہے، اور اسی زمانے کے اعتبار سے ہمیں حالات و واقعات کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نصیحت جو ہے وہ پھیلنا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اسلام کی کومپلیں جو ہیں وہ بھی نکل چکی ہیں، لیکن وہ ابھی نازک ہیں، کمزور ہیں، اس کی مخالفت جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا وہ مخالفت جو ہے بڑھتی چلی گئی، لیکن جس نے انکار کیا وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر اس نے مخالفت کا اظہار کر دیا، اور جس نے پھر اقرار کیا وہ تو پھر فوراً ہی اس کی طرف لپکا، اور بہت سارے ہمیں پتہ ہے کہ اصحاب جو ہیں انہوں نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سنا تو وہ اس کی طرف لپکے، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اس ہدایت کے جو چھتری ہے اس کے نیچے آ گئے۔ تو یہ شروع کے حالات اور زمانہ جو ہے وہ بھی ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ کے نزول کے اعتبار سے۔ اس سورہ مبارکہ میں کے بارے میں کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نمازوں میں پہلی جو رکعت تھی جمعہ کی نماز کی، جو پہلی رکعت میں سورۃ العلیٰ یہ والی صورت، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ جو اس کے بعد آنے والی سورہ مبارکہ ہے، وہ اکثر تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عیدوں کی نمازیں جو ہیں اس میں بھی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پہلی رکعت میں سورۃ العلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی وہ تلاوت فرماتے۔ اس کے علاوہ نماز وطر، شفع والوتر جو ہے، وہ 3 رکعت جو ہیں اس کا بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
یہ طریقہ رہا کہ اکثر وہ پہلی جو وتر کی سورہ تھی اس میں سورۃ العلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، اور تیسری رکعت جو ہے اس میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت جو ہے وہ فرماتے تھے۔ تو اس اعتبار سے، تذکیر کے اعتبار سے بھی، اور نمازوں میں اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر اوقات جو ہے پڑھنا، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، اور یہ خاص اہمیت جو ہے اس کی تذکیر کے پہلو کی وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تذکیر، اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑائی جو ہے اس کے بارے میں ذکر ہے، جو کہ ہم آگے جب ہم بڑھیں گے تو اس کا ہم اندازہ جو ہے وہ لیں گے۔ تو اس مختصر سی تمہید کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، سبح، آپ پاکی بیان کیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت خطاب کیا جا رہا ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ ساری امت یا ساری بنی نوع انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، خطاب کیا کہ سب پاکیزگی بیان کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے، حوالے سے، کہ آپ پاکیزگی بیان کرتی ہے کیجئے اسم ربی کا، اپنے رب کے نام کی، العالی، جو کہ بہت بلند مرتبہ اور بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے مختلف مفہوم جو ہے اس پہلی سورہ مبارکہ کے، اس میں ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی پاکیزگی جو ہے وہ بیان کیجئے۔ تسبیح جو ہے وہ کسی کی پاکی بیان کرنا ہوتا ہے، کسی کی برائی اور کسی کی اچھائی جو ہے اس کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نسبت سے جب ہم تذکرہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی اعلیٰ و افضل صفات کا حامل کہنا، اور اس کا ذکر کرنا اور اس کو پکارنا، اور اس کو کسی بھی طرح کی کمزوری اور نقص سے اس کا نام جو ہے اس کو دور رکھنا، یا اس کا شائبہ تک نہ ہونے دینا، یہ سبح یا تسبیح جو ہے یہ کہلاتی ہے۔ اور یہ پہلی آیت کا ترجمہ جو ہے مختلف انداز سے مختلف ترجمے میں ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ اپنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، یا اپنے رب برتر کو پاک ناموں کے ساتھ یاد کیا کیجئے یا تزکیہ کیجئے، یا اس میں پاک رکھو اللہ بزرگ و برتر کو کے نام کو ہر طرح کی کمزوریوں اور ہر طرح کی بیوقوفیوں اور گمراہیوں سے اور کمزوریوں سے۔ تو اس کے مختلف مفہوم جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہی جو پہلی آیت ہے، سب سے زیادہ اہم حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس کے بعد آنے والی آیات جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ہماری جانی پہچانی بھی ہیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہلی آیت کے حوالے سے، جس طرح سے اس سے پہلے تذکرہ ہوا کہ کچھ آیات جو قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا اس آیات کے حوالے سے یا اس آیت کے کنٹیکسٹ کے اعتبار سے اس کا جواب دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے اس پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلی، ابو داؤد اور اس طرح کی دوسری جو احادیث کی کتابیں ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی تلاوت کرتے تو سبحان ربی الاعلی کہتے، سبحان ربی الاعلی۔ تو اس سبحان ربی الاعلی اکثر جو ہیں، جو کہ کچھ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف نارمل جو عام حالات میں جو تلاوت فرماتے تو اس وقت ایسا ادا کرتے، لیکن کچھ یہ بھی خیال ہے کہ نماز میں جب یہ قرات جو ہے وہ کرتے، تلاوت جو فرماتے، تو اس میں بھی یہ الجواب جو ہے اس کا دیتے سبحان ربی الاعلی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں پاکستان میں تھا تو مولانا محمد رفیق سلفی جو ہے ان کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، تو جمعہ خاص طور پر جمعہ جو ہے وہ وہاں پر جا کر ادا کرتے تھے ہم۔ تو وہ ہر جمعہ میں تواتر کے ساتھ یہی دو صورتیں، سورۃ العلیٰ اور سورۃ الغاشیہ جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے اوپر رحمت کرے۔
اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے دین کی بہت ساری خدمات کی۔ تو وہ جب بھی یہ پہلی آیت جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، تو پھر مطلب ہلکے سے انداز میں، کیونکہ مائک جو ہے وہ بالکل قریب ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ ادا کرتے تھے سبحان ربی العلیٰ۔ تو اس وقت سے میرے ذہن میں تھا، لیکن آج مجھے ریفرنس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کلام کے بارے میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، جو کہ ابو داؤد میں ہے۔ تو یہ بھی تسبیح کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسی پہلی آیت کے بارے میں مسند احمد کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جو سبحان ربی العلیٰ پڑھنے کا جو حکم دیا یا تاکید کی، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کی مناسبت، اسی پہلی آیت کی مناسبت سے تھی۔ تو اسی پہلی آیت کی مناسبت سے ہم سجدے میں جو اکثر دعا جو ہے، اس کے علاوہ اور بھی مسنون دعائیں ہیں، لیکن سب سے جو کامن پڑھی جانے والی دعا جو ہے وہ یہی ہے، سبحان ربی العلیٰ۔ تو پہلی آیت جو ہے سبح اسم ربی العلیٰ، اس کا جو جواب ہے وہ ہے سبحان ربی العلیٰ۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح جو ہے، اس کی پاکی جو ہے، وہ کیسے بیان کی جاتی ہے، یہ کیوں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری لمبی تفصیل ہے، یقیناً ہم اس قابل نہیں کہ اس کی اس کی گہرائی کیا اس میں سے ایک قطرہ جو ہے وہ بھی سمیٹ سکے، لیکن اس کے باوجود ہم کچھ پوائنٹ جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح یا اللہ کے نام کو پاک کرنا جو ہے، یا اللہ کے نام کی پاکی جو ہے وہ بیان کرنا، اس کا کیا مطلب یا کیا اس کا مفہوم جو ہے وہ ہونا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ یہ رہنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آئے یا اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یا لکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کے شایان شان، اس کی تعظیم کے ساتھ اس کو بولا جائے یا لکھا جائے یا اس کے نام کو ادا کیا جائے۔ جیسے کہ صرف اللہ کہہ دینا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ دینا، اللہ ذوالجلال کہہ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ دینا، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی تعظیمی الفاظ، کوئی تعریفی الفاظ، کوئی تعظیم، عزت و تکریم کے الفاظ یا تعریف کرنے کے الفاظ جو ہیں، وہ ساتھ جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگانا جو ہے وہ اس کے نام کا حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جیسے ہم عام طور پر کسی کسی شخص کی یا لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کو صاحب کہتے ہیں، یا ان کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے بھائی کہہ دیتے ہیں یا عزت مآب کہہ دیتے ہیں یا جناب کہہ دیتے ہیں، تو اکثر اوقات اور ایسے الفاظ جن وہ پھر وہ ہمارے بول چال کا ایسا حصہ ہوتے ہیں کہ جو بھی مطلب جیسے کہ مطلب آفس وغیرہ میں ہے، اپنے باس کو سر کہہ کر بلانا، تو سر تو اس کا نام تو نہیں ہے، نہ ہی تو اس کے نام کا حصہ ہے، نہ ہی اس کا لقب ہے، لیکن اس کی عزت و تکریم کرنے کے لیے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا نام جب سنا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، صحابہ کرام جو ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہنا، مرحومین جو ہیں ان کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ لگانا۔ تو جب ہم انسانوں کے لیے ان کی عزت و تکریم کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ جب بھی اس کا نام جو ہے وہ لیا جائے یا پڑھا جائے یا ادا کیا جائے یا کہیں پر لکھا جائے، تو اس کے ساتھ کوئی تعریفی یا کوئی تعظیمی کلمات جو ہیں وہ ضرور اٹیچ کیے جائیں۔ یہ ایک انتہائی اہم ہے، گو کہ ہر موضوع جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تفصیل طلب ہے، لیکن ہم پھر بھی مختصر انداز میں ایک اشارتاً بات جو ہے وہ کرتے چلیں گے آگے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نام جب لکھا یا بولا جائے تو اس انداز میں ہو کہ اس میں اس کی بے حرمتی نہ ہو، کہ اس کس جگہ پر اس کا نام لیا جا رہا ہے، کس انداز میں اس کا نام لیا جا رہا ہے، جیسے کہ باتھ روم وغیرہ میں یا گندگی کے جگہوں پر یا ایسی برائی کی محفلوں میں، یا ایسی مطلب فضول گوئی کی محفلوں میں جا کر اللہ کا نام لینا اس طرح سے کہ وہاں پر جو سننے والا ہے وہ اس کو مطلب اس عزت اور تکریم کے ساتھ اس کو نہ قبول کرے، یا کہنے والے کی اپنی حالت ایسی ہو، تو یہ ایک انتہائی جو مختلط رہنے والی بات ہے۔ اور خاص کر ایسی مجلسوں اور ایسی جگہوں سے تو پرہیز جو ہے وہ تو ہوتی ہے، وہ تو ہمارے دین کا، ہمارے کردار کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ جو ہیں جو کہ جو کہ ایسے فضول گوئی میں ہے یا کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو پھر
ایسی مجلس یا ایسی محفل میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا جو ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے کہنے والے سے، یا ایون کبھی سننے والے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس قدر اپنی اس گناہ میں محو ہے کہ وہ اللہ کا نام سن کر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اول فول جو ہے وہ بکنا شروع کر دے۔ اسی طرح سے کچھ باتھ روم وغیرہ یا گندگی والی جگہوں پر اللہ کا نام جو ہے، اللہ تعالیٰ کا نام وہ بلند آواز سے پکارنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، دل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو رکھنا، اور شیطان سے بھی اور دوسرے وسوسوں سے بھی، اس کے بارے میں جیسا کہ قرآن جو ہے وہ بھی دل میں محفوظ ہوتا ہے، تو وہ تو دل تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن زبان سے بلند آواز میں ایسی جگہوں پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ کسی دوسری مخلوق کے ساتھ منسوب کرنا اس کی قطعاً کہیں کسی صورت میں بھی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے سے تو بعض اوقات شرک تک بات جو ہے وہ جا پہنچتی ہے۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہیں، وہ صفت چاہے کسی دوسرے انسان کوئی بھی کوشش کریں، لیکن وہ صفت اس انسان کے ساتھ جوڑ دینا جو ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ جیسے کہ خالق کہنا ہے، خالق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے کہ ابھی ہم دوسری آیت میں بھی دیکھیں گے جا کر کہ وہ اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، عدم سے مارد وجود میں لے کے آیا۔ اس دنیا میں انسان جو ہے وہ جتنی مرضی جستجو کرے تو تگو دو کرے، وہ کسی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتا۔ ہاں، کسی چیز کو کچھ چیزوں کو ملا کر کچھ سوچ سمجھ کر کچھ وہ تحریر کر سکتا ہے، یا کچھ مینوفیکچر کر سکتا ہے، کچھ اعداد کر سکتا ہے، کچھ ریسرچ کر سکتا ہے، لیکن وہ تخلیق نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا کسی بندے کو یا کسی شخص کو کسی چیز کا خالق کہہ دینا، اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح کے کچھ معاملات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں کہ جیسے کچھ کلام جو ہے وہ ایسے لکھ دے اور اس کا خالق جو ہے وہ فلاں شخص ہے، تو نہیں، خالق جو ہے وہ وہی ہے۔ مصنف ہو سکتا ہے، اس کا مؤلف ہو سکتا ہے، اس کے دوسرے چیزیں جو ہیں وہ دوسری طرح سے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس کا منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں اس سے متعلقہ نہیں ہو سکتی، کہ خالق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام جو ہیں وہ صفاتی نام جو ہیں، ان کو بندوں کے نام کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے، جیسے کہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے۔ تو لیکن اس طرح کے نام جب بھی انسانوں کے رکھے جائیں تو اس کے ساتھ ہمیشہ پکارے جائیں یا لکھے جائیں، جب بھی ہو تو اس کے ساتھ ہمیشہ عبد کا اضافہ جو ہے اس سے پہلے وہ ہمیشہ ہونا چاہیے، جیسے کہ عبداللہ، عبد الغفور، عبد الرحیم، عبد الکریم، اور اس طرح اور بھی کچھ الفاظ ہیں، جیسے الرحمن کے ساتھ اس سے پہلے فضل الرحمن جو ہے، یا فضل الہی جو ہے، اس طرح کا نام ہونا۔ تو اس کے ساتھ میں یہ جو اضافی ہے کہ اللہ کا بندہ یا اللہ کا فضل یا اللہ کی کے فضل سے، تو یہ لازم و ملزوم ہے، جب بھی وہ نام پکارا جائے یا لکھا جائے یا پڑھا جائے یا کہیں پر ادا کیا جائے کسی شخص کا، کسی بندے کا، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، تو اس کے بعد عبداللہ، عبد، یا جیسے کہ عورتوں کے لیے امت اللہ ہے، عبداللہ جس طرح سے ہے اسی طرح سے فیمیل نیم جو ہے وہ امت اللہ بن جاتا ہے۔ تو عبد یا امت جو ہے وہ لگا کر اس کا نام جو ہے وہ ادا کیا جائے یا بیان کیا جائے، یہ بہت ہی احتیاط طلب ہمارے لیے بات ہے۔ سب سے زیادہ احتیاط ہمیں اس میٹر میں رکھنی چاہیے، کیونکہ اکثر جو ہے یہ نام جب بھی پکارے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ عبد کو یا اس کا پہلا جو کلمہ ہے اس کو اس میں سے مٹا دیا جاتا ہے، اور غفور اور رحیم اور کریم کر کے اس کو بلا دیا جاتا ہے، جبکہ جبکہ صرف اس اعتبار سے لیا جائے، کچھ کا خیال تو ہے کہ اگر اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے تو اس کے ساتھ ال لگ جاتا ہے، الغفور کہیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، الرحیم کہیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور خالی رحیم جو ہے یہ عام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اردو زبان کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے دیکھیں تو اگر رحیم کہا جائے، ہم اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، تو اللہ بڑا رحیم ہے تو وہ رحیم رحمت کی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارے ذہنوں میں آٹومیٹکلی منسوب ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ جب بھی ایسے نام جو ہیں وہ لیے جائیں تو اس کے ساتھ عبد یا اس کا پہلا جو کلمہ ہے وہ ضرور ادا کیا جائے، تاکہ
اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیت اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص کر منسوب رہے، کسی قسم کا کوئی شک یا کسی قسم کا کوئی اس طرح سے بگاڑ جو ہے وہ نہ آئے۔ اس کے علاوہ ناموں کے حیثیت سے اب اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو رکھے جاتے ہیں انسانوں کے، ان کو بگاڑ کر، ایک تو عبد وغیرہ اس میں سے نکال دینا، دوسرا اس کو بگاڑ کر بھی اکثر جو ہے وہ نام لے لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ عبد الغفور کو عبد الغفور کہنے کے بجائے خالی غفور کہہ دینا، یہ بھی مناسب نہیں، لیکن اس کے اوپر وہ اور زیادہ ایک مطلب ایک بدتمیزی کہنے کیا ہو گئی کہ وہ غفور جو ہے اس کو بھی بگاڑ کر غفورہ کر دیا یا غفوریہ کر دیا یا غفوریہ کر دیا۔ عبداللہ کو مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے ہمسایوں میں ایک ہمارے ہمسائے تھے جس کا نام عبداللہ تھا، لیکن وہ دلہ دلہ کے نام سے مشہور تھا، پورے پورے محلے میں یا پورے علاقے میں اس کو دلہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو بہت بعد میں جا کر سمجھ آئی کہ یہ کس قدر وہ ایک مطلب کریٹیکل یہ بات ہے کہ کس طرح سے نام جو ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منسوب کیا، اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ رکھا ہوا کوئی نام جو ہے اس کو اس طرح سے بگاڑ کر مطلب ادا کرنا یا پکارنا، تو یہ کس طرح سے بہت ہی کریٹیکل سی بات بنتی ہے۔ اسی طرح سے فضل الہی جو ہے، اب فضل الہی یہ ایک نام ہے، فضل الہی جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں، تو اب فضل الہی کی بجائے خالی کسی کو کہہ دینا کہ الہی ذرا بات سنو، یا الہی یا وہ خود کہے کہ میں الہی بات کر رہا ہوں، تو وہ الہی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہی لائق عبادت اور وہی معبود ہے۔ تو اس کے مطلب سیاق و سباق سے ہٹ کر خالی اس کو ادا کر دینا جو ہے وہ کس قدر گمراہ کن اور کس قدر شرک کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں۔ گو کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہ ہو، کہنے سننے میں ہماری نیت بھی نہیں، ہمارا کوئی اس طرح کا ارادہ بھی نہیں، لیکن زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ تو اس چیز کا پیش خیمہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے نام جو ہیں، صفات کے ساتھ جو دیے جاتے ہیں، ان میں ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ اگر دیکھا جائے تو بعض دفعہ ہم کچھ برائی اور گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی عام مثالیں جو ہیں وہ تو اگر ہم دیکھیں، یہ فلم سٹار اور میڈیا پرسن اور اس طرح کے، وہ کس طرح سے عجیب و غریب قسم کے ڈرامے اور اس طرح کے معاملات میں کرتے ہیں، وہ فلماتے ہیں اور جو جو کچھ نہیں کرتے ہم سب کو اندازہ ہے، لیکن جب ان سے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی یہ فلم یا آپ کا یہ ویڈیو یا آپ کا یہ جو پروڈکٹ تھی وہ بڑی ہٹ ہو گئی، بڑی وہ کامیاب رہی، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے، بٹ جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو گناہوں سے روکتا ہے، وہ تو گناہوں کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ گناہوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ میں وہ وارننگ دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی گناہ کے کام میں اس کو فضل دے یا کسی کے گناہ کے کام میں اس کو ساتھ دے یا اس کو اپریشیٹ کرے؟ تو لہٰذا اس میٹر میں ہمیں بہت احتیاط رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے بہت ساری محفلیں، یہ تو ذکر کیا جو کہ میڈیا پرسن، فلم سٹار وغیرہ جو ہے، بہت سارے ایسی باتیں ہمیں ملیں گی، نظر آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، جو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ بہت ساری ہماری رسم و رواج ایسے ہیں، شادی بیاہ کے معاملے میں ہم دیکھیں تو تقریباً 95% ہماری رسم و رواج ایسے ہوں گے جو کہ شریعت اسلامی جو ہے وہ اس سے چلو اس سے ہٹ کر تو ہو جانا، بلکہ اکثر اوقات اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہیں، اس کی وہ مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے مطلب دین کا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کا، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کا، اور پھر الٹا پھر اس کے اوپر کہتے ہیں یہ مہندی کی رسم ہوگی اور یہ فلاں رسم ہوگی، اور پھر بہت اچھی رہی، ہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، بڑی اچھی رسم ہوگی۔ یہ تو رسم ایسی تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حکم نہیں دیا، بلکہ ایسی فضول رسمیں جو ہیں ان کو تو منع کیا گیا، تو اس سے اعراض کرنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اس طرح کے کسی کام کی کوئی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ جو یہ بھی ہمیں اپنی اصلاح جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ رشوت سے اور چوری چکاری سے اور بے ایمانی اور فراڈ کر کے دولت کمائی جاتی ہے، اور اس پہ پھر بڑے بڑے محل یا جب بنائے جاتے ہیں اور اس کو جب مبارک دی جاتی ہے کہ مبارک ہو، تو ایک تو اس کو مبارک دی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ جو مبارک دے رہا ہے اس کو نہ پتا ہو کہ سورس آف انکم کیا ہے، لیکن جو
جس کا انکم ہے اس کو تو پتہ ہے کہ میں نے رشوت کے ساتھ جو سارا بنایا، اور پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ کی دین ہے، تو اللہ کی دین جو ہے وہ تو ہمیشہ پاک اور صاف کاموں میں ہوتی ہے، ناپاک اور برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں کسی صورت میں نہیں ہوتی۔ لہذا یہ بھی ہمیں لیے بہت زیادہ احتیاط برتنے والی ہماری بات ہے کہ اللہ کے نام کو ہم پاک رکھیں، اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کریں، اس کے نام کے ساتھ یا کسی طرح کی کمزوری اور کسی طرح کی گستاخی اور فضول گوئی جو ہے وہ منسوب نہ کریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام کو کسی ایسے موقع پر یا کسی ایسی حالت میں نہ لیا جائے جس سے کہ کوئی ناگواری یا مایوسی کے تاثرات جو ہیں وہ ملے یا ہو جائیں۔ جیسا کہ امام مالک کے بارے میں ایک ان کے بارے میں ایک ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں کہ وہ جب بھی کوئی سائل، کوئی سوال، کوئی مانگنے والا ان کے پاس آتا، تو اگر اس کو وہ نہ دے سکتے تو وہ عام لوگوں کی طرح یہ نہ دیکھے کہ اللہ مدد کر رہا ہے، اللہ مدد کرے گا یا اللہ دے گا تمہیں، اس کا انکار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے منسوب کچھ کلمات جو ہے وہ نہ کہتے، بلکہ دوسرے کچھ الفاظ یا دوسری طرح سے کوئی بہانہ بہنا کر کے اس سے معذرت کر لیتے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا امام مالک سے کہ آپ کا یہ رویہ یا آپ کا یہ کس لیے آپ ایسا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی سائل مانگنے والا جب آتا ہے تو وہ بڑی امید کے لے کر آتا ہے، بڑے ایک امید کے ساتھ آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کہ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو وہ پہلے ہی مایوس ہے، پہلے ہی وہ کمزور ہے، پہلے ہی وہ مانگنے والا جو ہے، جو سوال کرنے پر مجبور ہو گیا، وہ در حقیقت اپنے ایمان کو وہ تھوڑا سا ڈیلیکیٹ ہو گیا، تھوڑا سا کمزور لیول پہ چلا گیا، گو کہ وہ اس نے ایمان رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے سامنے جب ایسے کلمات ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ادا کرے گا، تو اس کی مایوسی اور اس کی اس کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی ناگواری آ جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ ادا کرے گا، میں نے تو مدد کے لیے مانگا تھا، وہ ٹرکا دیا اللہ کا نام لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس طرح کی معاملات، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے مطلب نہیں مجھے مناسب لگتا کہ میں اپنے سائل جو بھی ہے اس کو میں ان الفاظ کے ساتھ اس کا انکار کروں۔ تو یہ کچھ مثالیں یا کچھ باتیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ کچھ اہم پوائنٹ جو ہیں یہ ہمارے سامنے جس کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کیے گئے صفات یا نام ہیں، ان کو ہم ہمیشہ جو ہے وہ تسبیح اس کو پاک رکھیں۔ اور عام طور پر یہ جب بھی ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح یا اللہ کا ذکر جو ہے یا اللہ کے نام کی پاکی بیان کرنا، تو ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ اللہ کے اذکار ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، نمازوں وغیرہ میں ہیں، یہ وہ نہیں۔ اس کا جب جب جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے منسوب کچھ باتیں یا اس کے نام اور اس کے القابات آئیں گے تو وہاں وہاں پر ہمیں احتیاط اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاکی جو ہے اس کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، اس کی تفصیل میں بھی ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، جو 99 نام جو اکثر قرآن مجید کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں پہلے یا آخری صفحے کے اوپر، تو وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ جو ہے وہ ایک ایسا کلمہ ہے جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ جو ہے وہ انسان کے میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس نے صحیح خشوع کے ساتھ، صحیح دلی نیت کے ساتھ، صحیح نرم دلی کے ساتھ جس نے سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے میزان عمل کو بھر دے گا، نیک نیک کاموں سے، نیک نیک عملوں سے اس کا میزان جو ہے وہ بھر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ اکبر جو کہنا ہے ہماری زندگی میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ کلمہ جو ہے اللہ اکبر جو ہے وہ ہماری زندگی میں راج ہے۔ نمازوں کی ابتدا جو ہے، بہت ساری دعاؤں میں ہم اللہ کا نام جو ہے اللہ اکبر کہہ کر لیتے ہیں، مطلب جانور کو ذبح کرنے کا وقت جو ہے وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا۔ تو بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ اللہ اکبر کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے الحمدللہ کہنا، الحمدللہ وغیرہ، تو یہ سارے نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تذکیر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی جو بلند و اعلیٰ صفات جو ہیں اس کا مظہر ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارے نام جو ہیں ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی طریقے ساتھ لینا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نام ادا کرنے میں صرف زبان کے ادائیگی، صرف الفاظ ہی میٹر نہیں کرتے، بلکہ آپ کا لہجہ اور آپ کا رویہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب بھی نام لیا جائے وہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ، بڑے خشوع کے ساتھ، بڑے
تعظیم کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ لیا جائے، نہ کہ کسی غصے میں اور کسی ایسے بھڑکتے ہوئے جذبات میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام جب بھی لیا جائے، بلکہ اگر انسان غصے میں بھی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا نام اس کے سامنے آ جائے یا اس کو اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے تو اس کو غصہ اپنا تھوک کر نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ زبان سے ادا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو پاکیزہ کرنا اور یا اس کی نام کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کا ایک حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اشارتاً کچھ باتیں جو ہیں وہ ہم نے اپنے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کے اوپر عمل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ پہلی آیت جو ہے، یہ ہم نے دیکھا کہ پہلی ہی آیت اس سورہ مبارکہ کی وہ کس قدر جامع ہے، کس قدر وسیع معنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور کس قدر ہمارے روزمرہ کی زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں ہماری احتیاط رکھنے کے ملحوظ خاطر رکھنا ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت بلند اور بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ اب یہ پاکی کیوں بیان کیجیے، یا کیوں اللہ تعالیٰ اس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کیوں حقدار ہے کہ وہی اس کو سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل گردانا جائے، اس کے نام کو ہمیشہ عزت اور تکریم کے ساتھ اور ہمیشہ پاکی کے ساتھ بیان کیا جائے، کیونکہ الذی خلق فسوی۔ اب اگلی دو آیات میں چار باتیں جو ہیں، اگلی دو آیات میں چار باتیں جو ہیں وہ تو پوری کائنات کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چار الفاظ میں سمو دیا۔ اس کی گہرائی کو ہم اس میں بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، ہمارا وقت بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور یہ موضوع جو ہے وہ بھی اس قدر عام ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے اس سے پہلے بہت ساری تفصیل مختلف موضوعات پر ہم نے دیکھی ہے، لیکن اشارہ جب ہم کریں گے تو ہمارے ذہنوں میں وہ ساری باتیں جو ہیں وہ یقیناً ضرور تازہ ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک کرنا یا اللہ تعالیٰ کی بلندی اور بزرگی جو ہے اس کا اظہار کرنا، اس کے ساتھ اس کو پکارنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، کیوں اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے نام کی پاکیزگی جو ہے وہ بیان کی جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے خالق کا، جس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، خالق کا پیدا کیا۔ اب کس چیز کو پیدا کیا یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اب اگلی جو دو آیات میں جو چار باتیں ہم دیکھیں گے، اس کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کے اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں ہم دو پہلو رکھیں گے۔ ایک تو پوری کائنات کس کو پیدا کیا ہمیں نہیں معلوم، یہاں پر اوپن یہاں پر لکھا گیا، یعنی کائنات کی ہر بڑی چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، ہر بڑی اور چھوٹی۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ کائنات کی طرف اگر ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو اس کی وسعت جو ہے وہ ہمیں اندازہ کراتی ہے، اندازہ تو کرا ہی نہیں سکتی کہ اس کی وسعت کس قدر ہے۔ تو وہ ساری کی ساری کائنات کو اس نے تخلیق کیا، پھر ہمیں وہ ظاہری طور پر بڑی نظر آنے والی چیزیں جو ہیں در حقیقت وہ انتہائی باریک اور انتہائی خفیف جو ذرات ہیں ان پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو وہ بڑی چیزیں جو ہماری ظاہری آنکھ سے دیکھ پاتی ہے، صرف وہی نہیں بلکہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور ذرے تک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اپنی حکمت، اپنی قدرت جو ہے وہ چھپا دی کہ ذرہ جو ہے، جو ایٹم جو ہے وہ بھی الیکٹران اور نیوٹران اور پروٹون پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ بھی کچھ کام، کچھ کار جو ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ تو ہر بڑی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اور اس کے ساتھ دوسرا پہلو جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا۔ یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ رکھیں گے تاکہ ہم اس آیت کو جب آگے جا کر کنکلوڈ کریں اس ٹاپک کو تو ہمارے لیے اس کو کنکلوڈ کرنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی، ان ساری چیزوں کے اندر ایک چیز انسان بھی موجود ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پیدا کیا۔ کس طرح سے پیدا کیا اس کے بہت ساری باتیں ہم پہلے گزر چکی ہیں۔ فسوا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، پیدا کیا پھر اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اب یہ دو باتیں جو ہیں، یہ خالقہ اور فسوا جو ہے، جب ہم ملا کر دیکھیں گے تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ خالقہ جو ہے،
خلا کا وہ ایک بنیادی سٹرکچر ہے، جس طرح سے ایک گھر جو ہے بنایا جاتا ہے، تو گھر بنانے کے لیے اس کی بنیادی سٹرکچر، اس کا مٹیریل جو ہے، اس کا سیمنٹ ہے، اس میں لوہے کا جو سریا وغیرہ ہے وہ پڑتا ہے، جو بریکس جو اینٹیں وغیرہ ہیں، وہ کنسٹرکشن مٹیریل جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ سب کا سیم ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کی تزئین اور آرائش کی جاتی ہے، اس کو ڈیزائن دیا جاتا ہے، اسی مٹیریل کو استعمال کر کے مختلف ڈیزائن جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں، اس مختلف ڈیزائن کے ساتھ پھر اس کی ٹچ اپ جو ہے وہ دی جاتی ہے، اس کے اوپر پینٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ڈیکوریشن وغیرہ کی جاتی ہے۔ تو پہلا جو خلا کا مطلب اس کا بنیادی ڈھانچہ، پوری کائنات کی تخلیق جو ہے اس کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، پھر اس کی جو ظاہری شکل و صورت جو نظر آتی ہے اس میں بھی اسی اللہ تعالیٰ نے ڈھالا۔ جس طرح سے بلڈنگ میں اندر چھپا ہوا سیمنٹ سریا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ باہر جب پینٹ جو ہے یا ڈیکوریشن جو ہے وہ باہر کی طے ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کو بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ جتنے انسان ہیں ان کا بنیادی ڈھانچہ اسی طرح سے ہے، اسی طرح سے ہڈیاں ہیں، اسی طرح سے اس کا گوشت پوست ہے، اسی طرح سے اس کے مختلف حصے ہیں، جسم کے اعضاء ہیں، دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، باقی جو ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی شکل و صورت جو ہے وہ الگ بنائی اللہ تعالیٰ نے، اس کی پہچان جو ہے وہ ایک الگ بنائی، تو اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اس کو فائنل ٹچ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر واللہ، یعنی دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کیا، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ اسی میں کہ ظاہری طور پر تو وہ بڑا جسم لگتا ہے، لیکن باریک بینی سے دیکھا جائے تو وہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کو بنایا بھی اور اس کی ظاہری شکل و صورت کو ٹھیک ٹھاک بھی کیا، اس کو اس کو پھر متناسب بھی کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، اور اس کو متناسب کرنا بھی آتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، انسان جو ہے جب وہ دیکھے اپنے جسم کے اوپر تو اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کمی ہے اس میں، کبھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر صحت تندرستی دی ہوئی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ کاش کے انسان کی 4 ٹانگیں یا 3 ٹانگیں ہوتی تو اور زیادہ آسان ہوتا، نہیں، 2 ٹانگوں کے ساتھ بہترین شکل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو 2 آنکھیں دی، ہمیں اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ 3 آنکھیں ہونی چاہیے تھی۔ ہاں، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی 1 آنکھ ہے یا کسی وجہ سے معذور ہے وہ، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ اس کی ایک کمزوری جو ہے وہ تصور ہوگی، اس کی معذوری تصور ہوگی، لیکن 2 آنکھوں کے ساتھ ایک تیسری آنکھ کا گمان کرنا یا خواہش کرنا یہ انسان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ 2 آنکھوں کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقاصد دیے ہیں اس مقاصد کو وہ پوری طرح سے کر سکتا ہے۔ تو اس نے ٹھیک ٹھاک بنایا، اس نے پورا بنایا، اس نے درست بنایا اور بہترین صورت میں بنایا ہر چیز کو، اور خاص کر انسان جو ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا خلق وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی، اور پھر وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے قدرہ، والذی قدر، جس نے اندازہ کیا۔ یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ اندازہ کیا ہے۔ اندازہ کیا در حقیقت یہ اس کے مختلف معنی جو ہیں ہم سمجھنے کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن وہ مختلف معنی جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی پہلو جو ہے اس کو ہمارے سامنے وہ لے کر آتے ہیں۔ اس کو ایک اس کا معنی جو ہے وہ تقدیر بھی کیا جا سکتا ہے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اس پوری کائنات میں اس کی تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ اس کی تقدیر جب کہا جائے تو وہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، کب پیدا ہوگا، کہاں پر پیدا ہوگا، یہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ باقی چیزیں جو ہیں وہ جو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے تخلیق ہوتی رہتی ہے، یا مطلب اس میں تغیرات آتے رہتے ہیں، جیسے کہ انسان ہے اسی مٹی سے، اس کا مادی جسم جو ہے اسی مٹی سے اٹھتا ہے اور اسی مٹی میں مل جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ کب اس کی زندگی کا آغاز کب ہوگا، اس کا انجام کب کب ہوگا، وہ کیا اس کی تقدیر ہے، کہ کیسے وہ اس کے حالات ہوں گے، کس طرح سے وہ زندگی بسر کرے گا، کس طرح سے وہ معاملات کو لے کر چلے گا، کس طرح سے وہ اپنے امور کو انجام دے گا، تو اس کی تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ ضروریات، اندازہ کرنا کا مطلب ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو جو ریکوائرمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹ اس کو باہم مہیا کر دی۔ اب انسان کے بارے میں اگر تذکرہ کیا جائے تو انسان کی خوراک اس کے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخری انسان جو ہے وہ دنیا میں جو آئے گا اس وقت تک جتنے انسان ہیں سب انسانوں کی جو
خوراک کی ضروریات اور ان کے رہنے بہنے کی ضروریات اور زندگی گزارنے کے جتنے لوازمات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے بقدر بقدر ضرورت اس روئے زمین کے اوپر وہ مہیا کر دیے کہ کسی کو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، انسان اگر خود اس کی تقسیم میں ناانصافی کرے، وہ ہڑپ کر جائے، دوسروں کا مال ہڑپ کر جائے، غربت جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ ایکول نہیں ہے، وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ ادروائز دنیا میں جتنے وسائل موجود ہیں، اگر اس کو انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے تو کوئی انسان جو ہے اس دنیا میں اس روئے زمین پر بھوکا نہ سوئے۔ لیکن ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ بھوک بھی نظر آتی ہے اور سارے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں، جانور وغیرہ، پودے وغیرہ، ان کی ضروریات کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی نظام میں رکھ دی۔ اسی طرح سے مطلب اب اگر ہم کائنات کی بات کریں تو وہ کائنات میں جو اجرام فلکی ہیں، سورج، چاند، ستارے اور دوسرے جتنے اجرام ہیں، وہ اپنے طے شدہ راستوں کے گرد گھوم رہے ہیں، یا ایک سفر پر وہ جاری و ساری ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، جس کے تحت وہ اپنی جتنی بھی ان کی زندگی ہے وہ زندگی کو گزاریں گے۔ تو ہر چیز جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی، تخلیق کی، پیدا کی، اس کی پھر جتنی ریکوائرمنٹس اور ضرورت ہیں، اس ضرورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ پورا کر دیا، بنا کے اس کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ ساری ضرورتیں جو ہیں ان کا انتظام بھی کیا۔ فہدا، پھر ہدایت دی۔ اب ہدایت دی، اب یہ سب سے زیادہ اہم تھا، جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ ہم دو پہلوؤں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ایک پہلو ہے انسان اور ایک پہلو ہے دوسری جتنی مخلوقات ہیں۔ انسان کے ساتھ ہم جن جو ہے اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو باہر الفا، پھر اس نے ہدایت دی۔ ہدا جو ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو ہدایت جیسا کہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ راستہ رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، راستے پر ڈال دینا، کسی راستے کی طرف اس کی اس کا رخ کر دینا کہ یہ والا راستہ جو ہے اس راستے پر ڈال دینا ہے۔ تو اگر دونوں معنوں کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں، پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی طے شدہ راستے کے اوپر چل رہی ہیں، اور کسی نہ کسی ہدایت کے تحت وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتی ہیں۔ جانور جو ہے وہ بھی اگر دیکھیں تو ان کی جبلت میں، ان کی فطرت میں رکھ دیا گیا کہ وہ کھانا کھائیں گے، اپنی ریپروڈکشن کریں گے، اپنی نسل کو آگے بڑھائیں گے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، حفاظت رکھیں گے، اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ پرندے جو ہیں وہ گھونسلے بناتے ہیں، وہاں پر انڈے دیتے ہیں، ان کے گھونسلے بنانے کے انداز جو ہیں وہ ہم دیکھیں کہ بعض دفعہ کتنے کمپلیکیٹڈ انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دیکھ کر دھنگ رہ جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو وہ اتنے نرم و نازک ہوتے ہیں، یہی تنکے وغیرہ اکٹھے کر کے وہ بناتے ہیں، اور اس قدر نرم و نازک وہ گھونسلے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی ویٹ ہی محسوس نہیں ہوتا اگر اس کو ہاتھ میں اٹھایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے ان کو ہدایت دے دی، ان کو بتا دیا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، بھوک لگتی ہے تو کیسے کھانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، اپنا گھر بار جو ہے اس کو کیسے رکھنا ہے، پوری کائنات کی اسی طرح سے جو بے جان چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ جب انسان کو کمپیئر کیا جائے تو پھر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی رحمت یہ کی کہ اس کو اختیار دے کر اس کو ہدایت اور نصیحت جو ہے وہ بھی اس کو باہم پہنچا دی۔ اس کو اختیار دیا انسان کو، باقی مخلوقات جو ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جب اختیار نہیں ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے طے شدہ راستے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے صرف اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنے کے لیے اختیار دیا، اس اختیار کے ساتھ اب اختیار دیا تو وہ چوز کر سکتا ہے کہ وہ نیکی پہ چلے یا برائی کے راستے پر چلے۔ یہ راستے پر چلے جو اس کو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا اس کو جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے، یا دوسرے برائی کے راستے پر چلے اور جہنم میں جا کر گر جائے۔ اب وہ دونوں رستوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس اختیار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت اور رہنمائی بھی عطا کی، نصیحت عطا کی کہ کس راستے پر چلو گے تو تمہیں ایک اچھی منزل جو ہے وہ پاؤ گے، اور کس راستے پر چلو گے تو تم ایک ایسی منزل پاؤ گے جو کہ تمہارے سہنے کے لیے ممکن نہیں ہوگی۔ آگے جا کر ہم اس کا احاطہ کریں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو ہے
تو بہرحال انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی وہاں پر ایک پروٹوکول دیا کہ اس کو اختیار دیا کہ ٹھیک ہے آپ تم اپنی مرضی کر لو، لیکن دیکھ لو کہ یہ راستہ چنو گے اپنی مرضی سے تو تم جا کر جہنم کے گڑھے میں گر جاؤ گے، ہاں البتہ یہ راستہ چنو گے ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ کانٹے جو ہیں وہ تمہارے راستے میں ہیں، کچھ رکاوٹیں تمہارے راستے میں ہیں، کچھ تکلیفیں مصیبتیں جو ہیں وہ تمہارے راستے میں ہیں، لیکن تم ان ظاہری طور پر دنیا کی مختصر زندگی میں کچھ مصیبتوں کو جھیل لو گے تو تم ایک ابدی زندگی ایسی پاؤ گے جس میں تم ہمیشہ خوشحال اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہو گے۔ تو پھر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی یہ کرم کیا کہ اس کو ہدایت بھی دی، نصیحت بھی دی، نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، آج ہمارے سامنے بھی بہت سارے سورسز جو ہیں وہ موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں بھی آج نصیحت جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو انسان کے اوپر یہ اضافی اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں ان کو اگر جمع کریں، اس نے تخلیق کیا، اس نے ٹھیک ٹھاک کر دیا، فسوا قدرا، پھر اس نے بقدر ضرورت ہر طرح کی چیز جو ہے وہ بہم پہنچا دی اور اس کی تقدیر جو ہے وہ مقرر کر دی، فہدا، پھر اس نے اس کی جبلت میں، اگر انسانوں کے علاوہ، انسانوں اور جنوں کے علاوہ دوسری چیزوں کی بات کریں تو اس کی ان کی جبلت اور ان کی فطرت میں کچھ چیزیں رکھ دی کہ تم نے اس طرح سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے، اس طرح سے اپنے جو خوراک ہے یا دوسری چیزیں جو ان کو استعمال میں لانا ہے۔ اور انسان کی اگر بات کیا جائے اور ساتھ جن بھی اگر اٹیچ کر کے تو پھر اس حیوانی جو رویے ہیں یا حیوانی فطرت جو ہے، حیوانی فطرت کیا ہے کہ کھانا کھانا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے، جو مطلب اپنے آپ کو محفوظ ٹھکانے پر رکھنا ہے، جس طرح سے دیگر جانور جو ہیں وہ کرتے ہیں، یہ حیوانی فطرت ہے۔ حیوانی فطرت کے اضافی اللہ تعالیٰ نے اشراف انسان کو اشرف المخلوقات جب بنایا تو اس کا اختیار اور اس کو سوچ سمجھ اور بوجھ دے کر اس کو پھر نصیحت بھی دے دی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی، لیکن دیکھو اس کائنات کو تسخیر کرنے کے چکر میں یہ نہ ہو کہ تم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر نکل جاؤ، تو تم ایسے راستے پر جا کر نکلو جہاں سے تمہارا واپسی جو ہے وہ ناممکن ہو۔ تو بہرحال یہ تین آیات جو ہیں یہیں پر ہم آج اپنا سبق جو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بہت ساری ایسی حکمت کی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی گہری باتیں ہیں جو ہماری نصیحت کے لیے اور ہمارے سمجھنے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان پہلی تین آیات کو اگر ہم مزید تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو ہماری پوری زندگی کا احاطہ جو ہے، پوری کائنات کا احاطہ جو ہے وہ تقریباً اس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کو اگر براڈ ویو سے دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت ساری ایسی پہلو نظر آتے ہیں جو کہ ہم ذکر بھی نہیں کر سکے اور جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یا اندازہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس میں اس کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا وقت ایکچولی اب محدود ہونے کی طرف ہے، وقت جو ہے اب آگے گیا آلریڈی، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری خاص مدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ رکھے اپنی، اور ہمیں اس سفر کے اوپر اسی طرح سے جاری و ساری رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی اجازت پھر چاہتے ہیں انشاءاللہ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی عطا فرمائے ہمیں۔ آج جو اللہ تعالیٰ کے نام کی پاکیزگی جو ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی بزرگی اور برتری جو ہے اس کو مینٹین رکھنے کی جو آیت ہمیں، پہلی آیت میں ہمیں جو نصیحت ملی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی، اس کا صحیح ویژن جو ہے وہ ہمارے اندر کلیئر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی کریٹیکل ہوتا ہے، اور اکثر اوقات جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ ایسی مثالیں یا ایسی باتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میٹر میں اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی کرے کہ ہم اس میٹر میں اپنی اصلاح کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے دیگر معاملات میں بھی اپنی خاص مدد کرے، ہمارے جاب اور رزق اور دیگر معاملات جتنے بھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ خاص آسانی اور خاص مدد اپنی فراہم کرے۔
ہماری اولاد کے معاملات میں کچھ مسائل ہیں اگر کسی کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ دور کرے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین بھی اور دیگر احباب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔